روایت میرے سامنے ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب لوگوں میں اگلی صبح آئے ہیں اور آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگوں نے آگے سے واقعے کی تفصیلات پوچھی کہ اچھا اگر آپ گئے تھے بیت المقدس تو بتائیے وہاں کیا چیز کیسے ہے۔ اس پر آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، ایک ضمنی طور پہ اشارہ کیا تھا، جس وقت ہم سیدنا ابن عباس کی رائے کے بارے میں جان رہے تھے آپ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑے سے، جس کو آپ کہتے ہیں تردد کا، آپ نے اظہار کیا اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی اور وہ پھر آپ نے بیان کر دی۔ سوال یہ ہے، علماء کا نقطہ اس استدلال میں یہ ہے کہ اگر تو یہ رویا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تردد میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سمپل یہ کہتے کہ بھائی وہ تو خواب تھا، خواب کی تفصیلات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور آپ کو پھر اللہ نے دوبارہ سے وہ ساری چیزیں دکھائیں۔ اگر تو وہ رویا تھا تو رویا کی تفصیلات کا جواب تو ان کو دینا چاہیے تھا کہ رویا کی تفصیلات کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ آپ نے تو پوری کی پوری تفصیلات بیان کر دی آگے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اللہ لے گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ رویا مجھے دکھایا۔ تو جب اللہ لے گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مجھے دکھائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھل کی صبح ہونی چاہیے نا، پھر ہر چیز واضح ہونی چاہیے، اس میں پھر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر کوئی بھولنے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس پہلو سے ہیں۔ تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویا کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ سب واقعہ اس طرح پیش آیا ہے، اور جب اللہ رویا میں لے گیا ہے تو حقیقت ہے، واقعہ ہے، دیکھا گیا ہے، پھر تو ایک ایک چیز مستحضر ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے لحاظ سے سوال کیا ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ چیزیں اس طرح تو نہیں یاد رہتی جس طرح یہ پوچھ رہے ہیں، اور پوچھنے والے کسی چیز کو حقیقت میں جاننے کے لیے تو پوچھ نہیں رہے تھے، استہزاء کے لیے پوچھ رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہے تھے، جزیات تک۔ آپ ویسے بھی اگر کسی جگہ پہ جائیں، جسمانی طور پر بھی جائیں، تو کیا ایک ایک چیز کو گن کر آتے ہیں کتنے ستون تھے، کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے جب یہ سوالات کیے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اب یہ لوگ مجھے استہزاء کا نشانہ بنائیں گے اگر کوئی چیز خلاف واقعہ ہوئی۔ اچھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جیسے اس وقت رات میں رویا دکھایا گیا تھا، اسی طریقے سے اب بیداری میں ایک چیز سامنے آ گئی، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو دیکھ کر، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ گویا عقیل کے گھر کے قریب مسجد پڑی ہوئی ہے اور میں اس کی نشانیاں لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ اس پہلو سے یہ بات کہی گئی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اعتراضات کس پر ہو رہے ہیں، یہ سوالات کس سے کیے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ واقعہ بیان ہوا تھا سورہ کے شروع میں نے، استاذ امام نے، کسی اور نے یہ رائے قائم کر لی، قرآن کہتا ہے یہ رویا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ رویا تھا، تو پھر بتائیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب؟ ٹھیک صحیح ہے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے کہ رویا تھا، وہ رویا ہے، دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ روایت کو سمجھ آ جائے گا کیا محلہ اور کیا مقام ہے اس کا۔ پہلے اس ترتیب کو درست کرنا چاہیے۔ اصل میں یہی وہ بجلی ہے جو ہمارے خرمن علم پر گری ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ کر ہم روایات کو نہیں دیکھتے، قصوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھیے پے در پے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی سبحان، گویا وہ صرف قدرت کی کے بارے میں سوء ظن کے لیے آیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسرا بعبدہ، الفاظ، افعال وہ کیسے استعمال ہو گئے ہیں، زبان کے عام قاعدے پر استعمال ہوئے ہیں، صفات کیا آئی ہیں، پیش نظر مقصد کیا ہے، وہ ساری چیزیں سمجھنے کی اور فہم و بصیرت کے ساتھ دیکھنے کی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بحث یہ تو ہے ہی نہیں کہ دو آراء ہو سکتی تھیں، دو کا احتمال تھا، اس میں ایک رائے لوگوں نے قائم کر لی، اب آپ ان سے سوالات کر رہے ہیں، تو یہ سوالات تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک اس لیے کہ اس نے کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ ٹھیک ہم سب